تکبیر تحریمہ کے بعد بھی یہ پڑھ لیا کرو، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا ہے، ہمیشہ سے بڑا ہے، ہمیشہ کے لیے بڑا ہے، وہ پاک ہے، تعریفیں اللہ پاک کی ہیں، ہم صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے سنا، وہ پڑھ رہے تھے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ آپ نے فرمایا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے یہ بول سن کر۔ آپ نے فرمایا آسمان کے دروازے کھل گئے۔ آپ نے فرمایا اس جملے کو اٹھانے کے لیے اللہ پاک نے مسجد نبوی میں 12 فرشتوں کو نازل فرما دیا۔ تو میرے پیارے بھائیو، آئیے اب آخر میں آپ کو اللہ کی بڑائی کا میں معنی بتا دیتا ہوں، یہ قابل توجہ بات ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کو بڑا مانتا ہوں، ہر بندہ کہتا ہے میں اللہ کی عظمت کو مانتا ہوں، لیکن اللہ اکبر کبیرہ لہ الکبریاء فی السماوات والارض کا معنی سن لیں۔ اللہ اکبر کا معنی، اللہ اکبر کبیرہ کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جیسی بڑی ذات کسی کی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں بھی بڑائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جیسی بڑائی کسی کی صفات میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرامی قدر پیارے نمازی بھائیوں، فرض نماز کے بعد مسجد میں ویسے بیٹھنا یہ بہت بڑے شرف اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد جب تک بندے کا وضو رہتا ہے اور وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے تو رحمت کے فرشتے 2 دعائیں کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیجئے اور اس بندے کے لیے رحمتوں کے سب دروازے کھول دیجئے۔ تو میں بڑے ہی تھوڑے وقت میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ذکر کروں گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی عظمت کا ذکر سنیں تو ہم نافرمانیوں سے باز آ سکتے ہیں، انسان بغاوت سے بچ سکتا ہے، شرک سے بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت اگر دل میں موجزن ہو تو ایک انسان اچھا مسلمان بن سکتا ہے۔ تو بڑے ہی اختصار سے چند باتیں ترتیب سے آپ کے پیش خدمت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ کی عظمت اور بڑائی دیکھیں اور غور کریں کہ ہمارا اللہ خالق و مالک مدبر وہ رب العالمین ہے، سارے جہانوں کو بنانے والا اور پھر سارے جہانوں کی پرورش کرنے والا، بنانے والا اور چلانے والا وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے۔ عالم ارواح جب روحوں کا اکٹھ ہوا، عالم ارحام یہ ماں کے پیٹ کی جو زندگی ہے، شکم مادر، اس کو عالم ارحام کہتے ہیں۔ ماں کے پیٹ کی زندگی 9 ماہ کی دیکھیں کتنی حساس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے سلسلے، اور ویسے بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کاراگری، یہ بھی ایک فیکٹری ہے۔ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ کا پورا وجود ہڈی ہے یا گوشت ہے؟ اس میں خون بھی بن رہا ہے، اس میں غذا بھی ہضم ہو رہی ہے، سارے معاملے چل رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک چلتا پھرتا یہ ایک قدرت کا کارخانہ ہے انسان، تو وہ رب العالمین ہے جی، اس کی سب سے بڑی عظمت ہے۔ عالم ارواح، عالم ارحام، عالم دنیا دیکھ لیں، کتنا بڑا دنیا کائنات کا نظام ہے، یہ کس نے بنایا، یہ کس نے چلایا؟ پھر عالم برزخ دیکھ لیں، قبر کے معاملے، پھر عالم حشر، پھر عالم جنت اور جہنم۔ تو جب انسان ان چیزوں پہ غور کرتا ہے تو بندے کے دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہوتی ہے، بڑائی پیدا ہوتی ہے۔ بھئی ہم سے تو 2.5 مرلے کے مکان کا سسٹم نہیں چلتا، چھوٹی سی دکان ہوتی ہے وہ نہیں صحیح سے چلتی۔ تو اللہ کی بڑائی اور عظمت دیکھیں، وہ رب السماوات والارض ہے، قیم السماوات والارض ہے، نور السماوات والارض ہے، فاطر السماوات والارض ہے، بدیع السماوات والارض ہے۔ آپ سمجھتے ہیں شاید یہ 7-8 ارب انسان زمین پہ ہیں، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان۔ آپ حدیث پڑھ کے دیکھ لیں، فرشتوں کی تعداد ہم سے لاکھوں گنا زیادہ ہے۔ ایک گز بھی جگہ آسمانوں میں نہیں ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا فرشتہ رکوع میں نہیں ہے، سجدے میں نہیں ہے، ایک گز کی جگہ بھی خالی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی دیکھیں، ما تسقط من ورقہ الا یعلمها،
افریقہ کے جنگل دیکھ لیں، دائیں بائیں جنگل دیکھ لیں، فرمایا کسی جنگل میں اگر کسی درخت سے کوئی پتا بھی گرتا ہے، اس کی عظمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گرنے کی آواز بھی سنتے ہیں اور اس کے گرنے کی جگہ بھی دیکھتے ہیں۔ تو جب آپ سجدوں میں روتے ہیں تو کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ آپ کے آنسو نہیں دیکھتا؟ آپ کس جذبے سے بیٹھ کے اللہ کی عظمت اور بڑائی کی باتیں سن رہے ہیں؟ کیا یہ آپ کا بیٹھنا ضائع چلا جائے گا؟ ہمارے لوگوں میں شوق ختم ہو گیا اللہ کے دین کی باتیں سننا، اللہ کی عظمت کی باتیں سننا۔ یہی بربادی کی وجہ ہے۔ دکانوں پہ زیادہ وقت دے کر، گھروں میں زیادہ وقت دے کر کبھی بھی ہمیں سکون نہیں ملے گا۔ اللہ کی عظمت کی باتیں سنیں، بڑائی کی باتیں سنیں۔ میں ایک اور بات آپ کو بتلاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، حضرت آدم سے لے کے اب تک بلا مبالغہ کھرب انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور اس کی عظمت بڑائی پتہ کیا ہے؟ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر۔ فرمایا تم تمام لوگوں کا پیدا کرنا، پھر دوبارہ تمہیں اٹھانا، اللہ کہتے ہیں میرے ہاں ایسے ہی ہے جیسے کسی ایک انسان کو پیدا کرنا اور ایک انسان کو اٹھانا ہے۔ کبھی آپ کے دل میں یہ خیال نہ ہے کہ قیامت والے دن میں کہیں چھپ جاؤں گا، پتہ نہیں اللہ کی نظر ہوگی یا نہیں ہوگی۔ میرے پیارے بھائیوں، پوری انسانیت کا پیدا کرنا، قبروں سے اٹھانا کا نفس واحدہ، ایک جان کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ جو کچھ بند کمروں میں ہوتا ہے، جو کچھ بولتے ہو، جو کچھ کرتے ہو، سارے معاملے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی۔ لہ الکبریاء فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں بڑائی اس کی ہے، کبریائی اس کی ہے۔ فرمایا الکبر ردائی والعظمت ازاری، یہ کبریائی بڑائی یہ میری چادر ہے، عظمت میرا ازار ہے، اور یہ جو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا، اللہ فرماتے ہیں میں عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ آپ نمرود کو دیکھ لیں، آپ فرعون کو دیکھ لیں، جس نے کہا انا ربکم الاعلی، اللہ پاک نے کیسے سمندر کی موجوں کی نظر کر دیا۔ آپ تو رہتے ہی جزیرے میں ہیں، بحرین ایک جزیرہ ہے، دائیں بائیں سمندر ہے، اب سمندروں میں دیکھیں کیسا جہان ہے۔ سینکڑوں مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سمندروں میں پیدا کی ہیں، درجنوں خزانے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندروں میں رکھ دی ہیں۔ سمندر کو موج دینے والا کون ہے؟ سورج کو چمک دینے والا کون ہے؟ اور بھائیوں کبھی سوچو شیر کو گرج دینے والا کون ہے؟ بڑکتے ہوئے انگاروں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ رات کی تاریکی لانے والا کون ہے؟ اس کی بارگاہ میں ہم نے مرنے کے بعد پیش ہونا ہے۔ یہ جنگل کا قانون نہیں ہے۔ اللہ کی بڑائی کو سمجھو، عظمت کو سمجھو، اور اس کے سامنے بے بسی کا اظہار کرو، اندر سے بچ جاؤ، مائنڈ نہ کرنا۔ کئی بندے بڑے فراڈی ہوتے ہیں، اندر سے نہیں اللہ کے سامنے جھکتے، کاروائیاں کرتے رہتے ہیں، وہ سمجھتے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ نا، اپنے اندر اللہ کی عظمت پیدا کریں، اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں، اللہ کی بڑائی پیدا کریں۔ جتنا آپ اللہ کے سامنے بچ جائیں گے، اللہ آپ کے لیے خیر کے اتنے دروازے کھول دے گا۔ ہم ایک افسر کا کتنا حیا کرتے ہیں، ایک وزیر اور ایک بادشاہ کی بڑائی ہم پر کتنی حاوی ہو جاتی ہے۔ میں نے دیکھا لوگ سانس نہیں لیتے۔ تو یہ اللہ کے گھر ہے، یہ مساجد ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پہ اللہ کی بڑائی کو یاد رکھتے تھے۔ اب یہ اذان دیکھ لیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ تکبیر دیکھ لیں، ابھی مؤذن نے اقامت کہی تھی، اللہ اکبر اللہ۔ نماز دیکھ لیں، اللہ اکبر۔ آپ درجنوں دفعہ نماز میں کہتے ہیں اللہ اکبر، کیا کہ بندے تجھ میں تکبر نہ آ جائے۔ آپ نے دیکھا نا، لوگ کسی کے پاس علم آ جائے، کسی کے پاس ڈگری آ جائے، کسی کو کوئی 500 دینار 1000 دینار مہینے کا ملنا شروع ہو جائے، اس کے دیکھنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے، اس کے بولنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے۔ تھوڑی سی گاڑی اچھی آ جائے، میں نے دیکھا لوگ انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے۔ تھوڑا سا پیسہ روپیہ آ جاتا ہے، رحم کے رشتوں کا قتل شروع کر دیتے ہیں، خوشیوں کا قتل شروع کر دیتے ہیں۔ نا میرے پیارے بھائیو، بڑی ذات اللہ کی ہے، بڑائی اللہ کی ہے، عظمت اللہ کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو اس کی عظمت کے سامنے بچ جائیں، جھک جائیں، تواضع اختیار کریں۔ یہ نماز میں اللہ اکبر کیوں ہے؟ یہ ہماری ٹیوننگ ہوتی ہے تاکہ بندہ تکبر نہ کرے، خود کو بڑا نہ سمجھے۔ یہ ایک بہت بڑی کوتاہی ہمیں آ گئی، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن اندر ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، چھوٹا میں بھی نہیں ہوں، میں بھی بڑی چیز ہوں نا بھائی۔
بولتے دفعہ 1000 دفعہ سوچا کریں، کسی سے معاملہ کرتے ہوئے 1000 دفعہ سوچا کریں۔ اگر اللہ نے کوئی نعمت خیر و برکت دے دی ہے تو اللہ کے سامنے بچھ جائیں، جھک جائیں، شکر گزار بنیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بیان کرتے ہیں اذا علونا کبرنا، جب ہم چڑھائی چڑھتے تھے تو رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، یا اللہ چڑھائی چڑھنے سے ہم بڑے نہیں ہو گئے، بڑی ذات تیری ہے۔ جانور ذبح کرتے بسم اللہ اللہ اکبر۔ عید کے موقع پہ یہ آپ شہر و رمضان والی آیت پڑھیں، آخر میں کیا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ جو اللہ کے پیار میں بھوکے پیاسے رہتے ہو، یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ تم چھوٹے ہو، اللہ بڑا ہے، تم اس بڑے کے سامنے بھوکے ہو پیاسے ہو، صبح سے تم نے حلال چیزیں بھی نہیں کھائیں، تو یہ روزہ بندے کے دل میں بڑائی پیدا کرتا ہے۔ قربانی کے موقع پہ کیا کہا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ تو یہ ساری چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بڑائی کو رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں آپ کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، یہ بہت زیادہ پڑھا کرو، بلکہ جب امام کے ہاں نماز پڑھتے ہو یا اپنی نماز پڑھتے ہو نا، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے بعد بھی یہ پڑھ لیا کرو، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا ہے، ہمیشہ سے بڑا ہے، ہمیشہ کے لیے بڑا ہے، وہ پاک ہے۔ تعریفیں اللہ پاک کی ہیں، ہم صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے سنا، وہ پڑھ رہے تھے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ آپ نے فرمایا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے یہ بول سن کر۔ آپ نے فرمایا آسمان کے دروازے کھل گئے۔ آپ نے فرمایا اس جملے کو اٹھانے کے لیے اللہ پاک نے مسجد نبوی میں 12 فرشتوں کو نازل فرما دیا۔ تو میرے پیارے بھائیو، آئیے اب آخر میں آپ کو اللہ کی بڑائی کا میں معنی بتا دیتا ہوں۔ یہ قابل توجہ بات ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کو بڑا مانتا ہوں، ہر بندہ کہتا ہے میں اللہ کی عظمت کو مانتا ہوں، لیکن اللہ اکبر کبیرہ لہ الکبریاء فی السماوات والارض کا معنی سن لیں۔ اللہ اکبر کا معنی، اللہ اکبر کبیرہ کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جیسی بڑی ذات کسی کی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں بھی بڑائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جیسی بڑائی کسی کی صفات میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت بھی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے سامنے ہمیں بڑا نہیں بڑھنا چاہیے۔ اسلام سب سے بڑا دین ہے، یہ اللہ کا نازل کردہ ہے، اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے۔ اب مجھے آپ امانت داری سے بتائیں، میری طرف دیکھنا، زور کی اذان ہوتی ہے مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، عصر کی اذان ہوتی ہے مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، مغرب عشاء، ایک بندہ فجر کے وقت بستر پہ سویا ہوا ہے، مؤذن نے کہا اللہ اکبر الصلاۃ خیر من النوم، یہ سویا ہوا ہے، اس نے اللہ کی بڑائی کو نہیں سمجھا۔ بندے کے دل میں اللہ کی عظمت بیٹھ جائے، اللہ کی بڑائی بیٹھ جائے، وہ بستروں پہ فجر ضائع نہیں کر سکتا، وہ زور اثر مغرب عشاء دکانوں پہ ضائع نہیں کر سکتا اگر بندہ اندر سے اللہ کے سامنے بچ جائے اور اپنے اللہ کو بڑا مان جائے۔ یہ جتنی بغاوت ہے، جتنی نافرمانی ہے اور جتنی نیک مال میں غفلت ہے، ہم نے صحیح معنوں میں اللہ کی بڑائی کو اپنے دل میں نہیں اتارا۔ اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ کی ذات بھی بڑی ہے، اللہ کی بات بھی بڑی ہے، اللہ کی صفات بھی بڑی ہیں، اللہ کی شریعت بھی بڑی ہے، اور یہ بھی معنی ذہن میں رکھ لیں اللہ تعالیٰ کا حکم بھی بڑا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں۔ حضرت الامام قاری صاحب تشریف فرما ہے، یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ کسی کو کہتے ہیں مجھے 1 گلاس پانی لا کر دو، 6 دفعہ کہتے ہیں۔ ہر اذان میں تقریباً اللہ اکبر 6 دفعہ آتا ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، تقریباً 6 دفعہ۔ یہ 6 دفعہ کسی سے پانی مانگے تو وہ 1 دفعہ بھی سن کے نہ لا کے دے، مجھے بتائیں اس نے قاری صاحب کو بڑا مانا؟ اگر بڑا مانتا تو سب سے پہلے جب اس نے یہ آواز سنی تھی نا پانی لا کر دو، فوراً پانی لینے چلا جاتا۔ تو 6 دفعہ اگر یہ کہے اور وہ پانی نہ لا کے دے، اس نے بڑا نہیں مانا، اس نے نافرمانی کی ہے۔ بے نماز اللہ کی بڑائی نہیں مانتا، اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا باغی ہے۔
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نماز کوئی نعوذ باللہ الیاذ باللہ یہ شغل مل رہا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے آپ کو عصر کی نماز پڑھائی ہے۔ سب سے پہلی کامیابی کسی بندے کو چیک کرنا ہونا کہ اس نے اللہ کو بڑا مانا ہے کہ نہیں مانا، اس کی نماز چیک کرو، اس کی پہلی صف چیک کرو۔ اگر وہ اذان سنتے ہی روتے روتے وضو کرتے دوڑ کر اللہ کے گھر میں آتا ہے، پہلی صف میں دائیں جانب بیٹھ جاتا ہے، سمجھ لے کہ اس بندے نے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اللہ کو بڑا مان لیا ہے، جھک گیا اللہ کے سامنے۔ لوگ کہتے ہیں جی نماز میں ہمیں خیالات آتے ہیں، جی وسوسات آتے ہیں، دنیا کا سوچتے رہتے ہیں، دیناروں کا سوچتے رہتے ہیں۔ تو جب اندر جو ہے وہ دنیا کی حوث سے بھرا ہوگا، درہم و دیناروں سے ہی بھرا ہوگا، تو دنیا ہی سوچنی ہے۔ جب اللہ کی عزت ہوگی، اللہ کی ہیبت ہوگی، اللہ کی حرمت ہوگی، اللہ کی کبریائی اور بڑائی کا تصور ہوگا، پھر انسان کا سجدے سے سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔ اور آخری بات سن لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ اکبر، اللہ کا فیصلہ بھی سب سے بڑا ہے۔ اللہ نہ کرے باپ فوت ہو جائے، اللہ نہ کرے کوئی بیٹا فوت ہو جائے، اللہ نہ کرے کوئی تقدیر کا معاملہ غالب آ جائے، تو اللہ کا فیصلہ سب سے بڑا ہے۔ گلے شکوے نہیں کرنے چاہیے، اللہ کے فیصلے کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میری والدہ کو فوت نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کوئی عمر ہے اس کے فوت ہونے کی۔ کو مزاج کے خلاف اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے، اس کو چیلنج نہ کریں، اس پہ نکتہ چینی نہ کریں، تنقید نہ کریں، اعتراض نہ کریں۔ میں کہتا ہوں چھوڑے سارا دین ایک طرف رکھیں، اللہ اکبر بندے کو سمجھ آ جائے نا تو بندہ تیر کی طرح سیدھا ہو جائے، اس کا عقیدہ سیدھا ہو جائے، اس کے اعمال سیدھے ہو جائیں۔ لیکن یہ بہت بڑا المیہ ہے جی کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اللہ کی بڑائی کا سبق حاصل کرنے کا، اللہ کی عظمت کا سبق حاصل کرنے کا۔ تو میرے پیارے بھائیو، ہم مساجد میں آتے ہیں، کوشش کیا کریں جو حلقات ہوتے ہیں حلقات میں بیٹھا کریں، جالیات کے ذریعے جو دروس ہوتے ہیں ان دروس میں بیٹھا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا سبق سنیں پڑھیں، اللہ کی عظمت کی باتیں سنیں پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقین مانے اللہ کے بہت قریب تھے، اللہ کی عظمت اور بڑائی کو جاننے والے تھے۔ میں حیران ہوتا ہوں کسی وقت اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ شیخ صاحب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب سے زیادہ بے بسی کرتے ہوئے کس کو دیکھا ہے، تو میں باوضو بیٹھا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، اقسم بجلال اللہ، میں نے سب سے زیادہ اللہ کے سامنے بے بسی کرتے اگر کسی کو دیکھا ہے نا تو اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ میں جب بخاری پڑھتا ہوں، مشکات پڑھتا ہوں، حدیثیں پڑھتا ہوں، نبی علیہ السلام بچ جاتے، روتے رہتے، اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اے میرے اللہ میں تیری ناراضگی سے، تیرے غصے سے، تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ میں تیری پکڑ سے، تیری عافیت کی پناہ میں آتا ہوں۔ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہم جاتے تھے، ڈر جاتے تھے، تھوڑی سی حواس تیز چلتی تھی، رسول پاک دعائیں پڑھتے تھے، اللہ کے سامنے جھکتے تھے۔ مجھے آپ بتائیں، جاتے جاتے آخر میں ایک بات بتائیں، میری طرف دیکھیں، یہ جو بندہ فیس بک پہ، یوٹیوب پہ بغیرتی دیکھتا ہے، بے حیائی دیکھتا ہے، ناچ گانا دیکھتا ہے، یہ سلسلے دیکھتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی بڑائی ہے؟ اللہ کی بڑائی ہو تو زبان ہمارا ہوتی ہے، اللہ کی بڑائی ہو تو دل میں شرارت، نفاق اور کوڑ ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی ہو تو دل میں تکبر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر قیامت والے دن تکبر نکلا، اللہ پاک نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی بڑائی اور عظمت اور کبریائی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ رب العالمین ہے، وہ رب السماوات والارض ہے، وہ خالق کل شیء ہے، وہ مالک کل شیء ہے۔ یہ تھوڑا سا وقت اللہ نے ہمیں چیک کرنے کے لیے دیا ہے، تکبر میں ضائع نہ کریں، گھمنڈ میں ضائع نہ کریں، لڑ کے ضائع نہ کریں۔ اللہ کو بڑا جانے، اللہ کو بڑا پہچانے۔ آپ مائنڈ نہ کرنا میں کچھ سچی باتیں کر جاتا ہوں، لوگ جانوروں جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں، لڑ لڑ کے زندگی برباد کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جو دوسری وحی آئی تھی وہ کیا آئی تھی؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ خود اللہ کو بڑا مانو، اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں اتارو اور اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرو۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، خوب اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ ہم آئے ہی اللہ کے کلمے کو بڑا کرنے کے لیے ہیں، ہم بڑے نہیں ہیں، اللہ کی ذات بڑی ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ آخری حدیث سن لے، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں
رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ کو بڑا مان کے اس کے سامنے عاجزی اختیار کرے، اللہ فرماتے ہیں ہم اسے بھی لوگوں کی نگاہوں میں بڑا کر دیتے ہیں، ہم اسے بھی بلند کر دیتے ہیں۔ بلندی کو جانے والا راستہ، یہ ذہن میں رکھ لیں، بلندی کو جانے والا راستہ، کامیابی اور سعادت کو جانے والا راستہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کے آگے بچھ جانے والا راستہ ہے۔ جتنا جھکو گے اللہ اتنا بلند کرے گا، جتنا سجدے میں زیادہ ٹائم لگاؤ گے نا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوشی کی اتنی بلندیاں عطا کرے گا، طمانینت کی اللہ اتنی اونچائیاں آپ کو عطا کرے گا۔ آج کے مسلمانوں کو میں دیکھ رہا ہوں کافروں جیسی زندگی بسر کر رہا ہے، بے دینوں جیسی زندگی بسر کر رہا ہے، ہر وقت گلے شکوے، الجھا بکھرا بکھرا، اور کوئی اس کو علم ہی نہیں ہے میرا رب ہے اور میں اس کا بندہ ہوں اور میں نے اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور یہ وقت اللہ نے مجھے چیک کرنے کے لیے دیا، میں کیا کرتا پھرتا ہوں۔ اللہ کو جنہوں نے بڑا مانا ہوتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں صحابہ کی باتیں آپ کو بتاتا کیسے وہ روتے رہتے تھے ساری ساری رات اللہ کے سامنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جی ہماری ان تھوڑی باتوں میں زیادہ برکتیں فرما دے۔ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ پاک اس کی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر میں دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی انکساری نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی کے سامنے سر نگو ہونے کی، دب جانے کی، بچھ جانے کی، جھک جانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اپنے دل کو اللہ کے آگے جھکا دیں، اپنی زبان کو اللہ کے آگے جھکا دیں، بولنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچا کریں رب کے علاوہ اس دل میں کسی کو بسانے سے پہلے پیسہ روپیہ درم دینار عورت دولت شہرت 1000 دفعہ سوچا کرے۔ یہ دل اللہ کی بڑائی کے لیے، اس میں اللہ کی بڑائی کو رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خاندان میں جتنے نیک فوت ہو گئے ہیں اللہ پاک ان کی بخشش فرما اور اس مسجد کو قیامت تک آباد اور شاد فرما، اور آج کے درس کا جن لوگوں نے اہتمام کیا اللہ پاک ان کے مال جان اولاد میں برکت نصیب فرما، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بڑائی جاننے کی، ماننے کی اور اس کے آگے بچھنے اور جھکنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن ہمیں اپنی بارگاہ میں سرخرو فرما، بغیر حساب کے جنت نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ گرامی قدر پیارے نمازی بھائیو، فرض نماز کے بعد مسجد میں ویسے بیٹھنا یہ بہت بڑے شرف اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد جب تک بندے کا وضو رہتا ہے اور وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے تو رحمت کے فرشتے 2 دعائیں کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیجئے اور اس بندے کے لیے رحمتوں کے سب دروازے کھول دیجئے۔ تو میں بڑے ہی تھوڑے وقت میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ذکر کروں گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی عظمت کا ذکر سنیں تو ہم نافرمانیوں سے باز آ سکتے ہیں، انسان بغاوت سے بچ سکتا ہے، شرک سے بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت اگر دل میں موجزن ہو تو ایک انسان اچھا مسلمان بن سکتا ہے۔ تو بڑے ہی اختصار سے چند باتیں ترتیب سے آپ کے پیش خدمت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ کی عظمت اور بڑائی دیکھیں اور غور کریں کہ ہمارا اللہ خالق و مالک مدبر وہ رب العالمین ہے، سارے جہانوں کو بنانے والا اور پھر سارے جہانوں کی پرورش کرنے والا، بنانے والا اور چلانے والا وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے۔ عالم ارواح جب روحوں کا اکٹھ ہوا، عالم ارحام یہ ماں کے پیٹ کی جو زندگی ہے، شکم مادر، اس کو عالم ارحام کہتے ہیں۔ ماں کے پیٹ کی زندگی 9 ماہ کی دیکھیں کتنی حساس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے سلسلے، اور ویسے بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کاراگری، یہ بھی ایک فیکٹری ہے۔ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ کا پورا وجود ہڈی ہے یا گوشت ہے؟ اس میں خون بھی بن رہا ہے، اس میں غذا بھی ہضم ہو رہی ہے، سارے معاملے چل رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک چلتا پھرتا یہ ایک قدرت کا کارخانہ ہے انسان، تو وہ رب العالمین ہے جی، اس کی سب سے بڑی عظمت ہے۔ عالم ارواح، عالم ارحام، عالم دنیا دیکھ لیں، کتنا بڑا دنیا کائنات کا نظام ہے، یہ کس نے بنایا، یہ کس نے چلایا؟ پھر عالم برزخ دیکھ لیں، قبر کے معاملے، پھر عالم حشر، پھر عالم جنت اور جہنم،
تو جب انسان ان چیزوں پہ غور کرتا ہے تو بندے کے دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہوتی ہے، بڑائی پیدا ہوتی ہے۔ بھئی ہم سے تو 2.5 مرلے کے مکان کا سسٹم نہیں چلتا، چھوٹی سی دکان ہوتی ہے وہ نہیں صحیح سے چلتی۔ تو اللہ کی بڑائی اور عظمت دیکھیں، وہ رب السماوات والارض ہے، قیم السماوات والارض ہے، نور السماوات والارض ہے، فاطر السماوات والارض ہے، بدیع السماوات والارض ہے۔ آپ سمجھتے ہیں شاید یہ 7-8 ارب انسان زمین پہ ہیں، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان۔ آپ حدیث پڑھ کے دیکھ لیں، فرشتوں کی تعداد ہم سے لاکھوں گنا زیادہ ہے۔ ایک گز بھی جگہ آسمانوں میں نہیں ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا فرشتہ رکوع میں نہیں ہے، سجدے میں نہیں ہے، ایک گز کی جگہ بھی خالی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی دیکھیں، ما تسقط من ورقہ الا یعلمها۔ افریقہ کے جنگل دیکھ لیں، دائیں بائیں جنگل دیکھ لیں، فرمایا کسی جنگل میں اگر کسی درخت سے کوئی پتا بھی گرتا ہے، اس کی عظمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گرنے کی آواز بھی سنتے ہیں اور اس کے گرنے کی جگہ بھی دیکھتے ہیں۔ تو جب آپ سجدوں میں روتے ہیں تو کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ آپ کے آنسو نہیں دیکھتا؟ آپ کس جذبے سے بیٹھ کے اللہ کی عظمت اور بڑائی کی باتیں سن رہے ہیں؟ کیا یہ آپ کا بیٹھنا ضائع چلا جائے گا؟ ہمارے لوگوں میں شوق ختم ہو گیا اللہ کے دین کی باتیں سننا، اللہ کی عظمت کی باتیں سننا۔ یہی بربادی کی وجہ ہے۔ دکانوں پہ زیادہ وقت دے کر، گھروں میں زیادہ وقت دے کر کبھی بھی ہمیں سکون نہیں ملے گا۔ اللہ کی عظمت کی باتیں سنیں، بڑائی کی باتیں سنیں۔ میں ایک اور بات آپ کو بتلاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، حضرت آدم سے لے کے اب تک بلا مبالغہ کھرب انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور اس کی عظمت بڑائی پتہ کیا ہے؟ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر۔ فرمایا تم تمام لوگوں کا پیدا کرنا، پھر دوبارہ تمہیں اٹھانا، اللہ کہتے ہیں میرے ہاں ایسے ہی ہے جیسے کسی ایک انسان کو پیدا کرنا اور ایک انسان کو اٹھانا ہے۔ کبھی آپ کے دل میں یہ خیال نہ ہے کہ قیامت والے دن میں کہیں چھپ جاؤں گا، پتہ نہیں اللہ کی نظر ہوگی یا نہیں ہوگی۔ پیارے پیارے بھائیوں، پوری انسانیت کا پیدا کرنا، قبروں سے اٹھانا کا نفس واحدہ، ایک جان کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ جو کچھ بند کمروں میں ہوتا ہے، جو کچھ بولتے ہو، جو کچھ کرتے ہو، سارے معاملے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی۔ لہ الکبریاء فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں بڑائی اس کی ہے، کبریائی اس کی ہے۔ فرمایا الکبر ردائی والعظمت ازاری، یہ کبریائی بڑائی یہ میری چادر ہے، عظمت میرا ازار ہے، اور یہ جو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا، اللہ فرماتے ہیں میں عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ آپ نمرود کو دیکھ لیں، آپ فرعون کو دیکھ لیں، جس نے کہا انا ربکم الاعلی، اللہ پاک نے کیسے سمندر کی موجوں کی نظر کر دیا۔ آپ تو رہتے ہی جزیرے میں ہیں، بحرین ایک جزیرہ ہے، دائیں بائیں سمندر ہے، آپ سمندروں میں دیکھیں کیسا جہان ہے۔ سینکڑوں مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سمندروں میں پیدا کی ہیں، درجنوں خزانے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندروں میں رکھ دی ہیں۔ سمندر کو موج دینے والا کون ہے؟ سورج کو چمک دینے والا کون ہے؟ اور بھائیوں کبھی سوچو شیر کو گرج دینے والا کون ہے؟ بڑکتے ہوئے انگاروں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ رات کی تاریکی لانے والا کون ہے؟ اس کی بارگاہ میں ہم نے مرنے کے بعد پیش ہونا ہے۔ یہ جنگل کا قانون نہیں ہے۔ اللہ کی بڑائی کو سمجھو، عظمت کو سمجھو، اور اس کے سامنے بے بسی کا اظہار کرو، اندر سے بچ جاؤ، مائنڈ نہ کرنا۔ کئی بندے بڑے فراڈی ہوتے ہیں، اندر سے نہیں اللہ کے سامنے جھکتے، کاروائیاں کرتے رہتے ہیں، وہ سمجھتے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ نہ، اپنے اندر اللہ کی عظمت پیدا کریں، اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں، اللہ کی بڑائی پیدا کریں۔ جتنا آپ اللہ کے سامنے بچ جائیں گے، اللہ آپ کے لیے خیر کے اتنے دروازے کھول دے گا۔ ہم ایک افسر کا کتنا حیا کرتے ہیں، ایک وزیر اور ایک بادشاہ کی بڑائی ہم پر کتنی حاوی ہو جاتی ہے۔ میں نے دیکھا لوگ سانس نہیں لیتے۔ تو یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ مساجد ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پہ اللہ کی بڑائی کو یاد رکھتے تھے۔ اب یہ اذان دیکھ لیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ تکبیر دیکھ لیں، ابھی مؤذن نے اقامت کہی تھی، اللہ اکبر اللہ۔ نماز دیکھ لیں، اللہ اکبر۔ آپ درجنوں دفعہ نماز میں کہتے ہیں اللہ اکبر، کیا کہ بندے تجھ میں تکبر نہ آ جائے۔
آپ نے دیکھا نا لوگ کسی کے پاس علم آ جائے, کسی کے پاس ڈگری آ جائے, کسی کو کوئی 500 دینار 1000 دینار مہینے کا ملنا شروع ہو جائے, اس کے دیکھنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے, اس کے بولنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے. تھوڑی سی گاڑی اچھی آ جائے, میں نے دیکھا لوگ انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے. تھوڑا سا پیسہ روپیہ آ جاتا ہے, رحم کے رشتوں کا قتل شروع کر دیتے ہیں, خوشیوں کا قتل شروع کر دیتے ہیں. نہ میرے پیارے بھائیو, بڑی ذات اللہ کی ہے, بڑائی اللہ کی ہے, عظمت اللہ کی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو اس کی عظمت کے سامنے بچھ جائیں, جھک جائیں, تواضع اختیار کریں. یہ نماز میں اللہ اکبر کیوں ہے؟ یہ ہماری ٹیوننگ ہوتی ہے تاکہ بندہ تکبر نہ کرے, خود کو بڑا نہ سمجھے. یہ ایک بہت بڑی کوتاہی ہمیں آ گئی. ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, لیکن اندر ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, چھوٹا میں بھی نہیں ہوں, میں بھی بڑی چیز ہوں. نا بھائی, بولتے دفعہ 1000 دفعہ سوچا کریں, کسی سے معاملہ کرتے ہوئے 1000 دفعہ سوچا کریں. اگر اللہ نے کوئی نعمت خیر و برکت دے دی ہے تو اللہ کے سامنے بچھ جائیں, جھک جائیں, شکر گزار بنیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بیان کرتے ہیں اذا علونا کبرنا, جب ہم چڑھائی چڑھتے تھے تو رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ, یا اللہ چڑھائی چڑھنے سے ہم بڑے نہیں ہو گئے, بڑی ذات تیری ہے. جانور ذبح کرتے بسم اللہ اللہ اکبر. عید کے موقع پہ یہ آپ شہر و رمضان والی آیت پڑھیں, آخر میں کیا ہے؟ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ جو اللہ کے پیار میں بھوکے پیاسے رہتے ہو, یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے اللہ کی بڑائی بیان کرو. تم چھوٹے ہو, اللہ بڑا ہے. تم اس بڑے کے سامنے بھوکے ہو, پیاسے ہو, صبح سے تم نے حلال چیزیں بھی نہیں کھائیں. تو یہ روزہ بندے کے دل میں بڑائی پیدا کرتا ہے. قربانی کے موقع پہ کیا کہا؟ لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. تو یہ ساری چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بڑائی کو رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میں آپ کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں, یہ بہت زیادہ پڑھا کرو, بلکہ جب امام کے ہاں نماز پڑھتے ہو یا اپنی نماز پڑھتے ہو نا, اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے بعد بھی یہ پڑھ لیا کرو, اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا ہے, ہمیشہ سے بڑا ہے, ہمیشہ کے لیے بڑا ہے. وہ پاک ہے, تعریفیں اللہ پاک کی ہیں. ہم صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے سنا, وہ پڑھ رہے تھے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. آپ نے فرمایا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے یہ بول سن کر. آپ نے فرمایا آسمان کے دروازے کھل گئے. آپ نے فرمایا اس جملے کو اٹھانے کے لیے اللہ پاک نے مسجد نبوی میں 12 فرشتوں کو نازل فرما دیا. تو میرے پیارے بھائیو, آئیے اب آخر میں آپ کو اللہ کی بڑائی کا میں معنی بتا دیتا ہوں. یہ قابل توجہ بات ہے. ہر بندہ کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کو بڑا مانتا ہوں, ہر بندہ کہتا ہے میں اللہ کی عظمت کو مانتا ہوں, لیکن اللہ اکبر کبیرہ لہ الکبریاء فی السماوات والارض کا معنی سن لیں. اللہ اکبر کا معنی, اللہ اکبر کبیرہ کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جیسی بڑی ذات کسی کی نہیں ہے. اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں بھی بڑائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جیسی بڑائی کسی کی صفات میں نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت بھی بڑی ہے. اللہ تعالیٰ کی شریعت کے سامنے ہمیں بڑا نہیں بڑھنا چاہیے. اسلام سب سے بڑا دین ہے, یہ اللہ کا نازل کردہ ہے. اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے. اب مجھے آپ امانت داری سے بتائیں, میری طرف دیکھنا, زور کی اذان ہوتی ہے, مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر. عصر کی اذان ہوتی ہے, مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر. مغرب عشاء, ایک بندہ فجر کے وقت بستر پہ سویا ہوا ہے, مؤذن نے کہا اللہ اکبر الصلاۃ خیر من النوم. یہ سویا ہوا ہے, اس نے اللہ کی بڑائی کو نہیں سمجھا. بندے کے دل میں اللہ کی عظمت بیٹھ جائے, اللہ کی بڑائی بیٹھ جائے, وہ بستروں پہ فجر ضائع نہیں کر سکتا, وہ زور اثر مغرب عشاء دکانوں پہ ضائع نہیں کر سکتا اگر بندہ اندر سے اللہ کے سامنے بچ جائے اور اپنے اللہ کو بڑا مان جائے. یہ جتنی بغاوت ہے, جتنی نافرمانی ہے اور جتنی نیک مال میں غفلت ہے, ہم نے صحیح معنوں میں اللہ کی بڑائی کو اپنے دل میں نہیں اتارا. اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ کی ذات بھی بڑی ہے, اللہ کی بات بھی بڑی ہے, اللہ کی صفات بھی بڑی ہیں, اللہ کی شریعت بھی بڑی ہے, اور یہ بھی معنی ذہن میں رکھ لیں اللہ تعالیٰ کا حکم بھی بڑا ہے. میں آپ کو ایک مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں. حضرت الامام قاری صاحب تشریف فرما ہے, یہ ہمارے بڑے ہیں,
یہ کسی کو کہتے ہیں مجھے 1 گلاس پانی لا کر دو، 6 دفعہ کہتے ہیں. ہر اذان میں تقریباً اللہ اکبر 6 دفعہ آتا ہے نا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، تقریباً 6 دفعہ. یہ 6 دفعہ کسی سے پانی مانگے تو وہ 1 دفعہ بھی سن کے نہ لا کے دے، مجھے بتائیں اس نے قاری صاحب کو بڑا مانا؟ اگر بڑا مانتا تو سب سے پہلے جب اس نے یہ آواز سنی تھی نا پانی لا کر دو، فوراً پانی لینے چلا جاتا. تو 6 دفعہ اگر یہ کہیں اور وہ پانی نہ لا کے دے، اس نے بڑا نہیں مانا، اس نے نافرمانی کی ہے. بے نماز اللہ کی بڑائی نہیں مانتا، اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا باغی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نماز کوئی نعوذ باللہ الیاذ باللہ یہ شغل مل رہا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے آپ کو عصر کی نماز پڑھائی ہے. سب سے پہلی کامیابی کسی بندے کو چیک کرنا ہونا کہ اس نے اللہ کو بڑا مانا ہے کہ نہیں مانا، اس کی نماز چیک کرو، اس کی پہلی صف چیک کرو. اگر وہ اذان سنتے ہی روتے روتے وضو کرتے دوڑ کر اللہ کے گھر میں آتا ہے، پہلی صف میں دائیں جانب بیٹھ جاتا ہے، سمجھ لے کہ اس بندے نے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اللہ کو بڑا مان لیا ہے، جھک گیا. تکبیر دیکھ لیں، ابھی مؤذن نے اقامت کہی تھی اللہ اکبر اللہ. نماز دیکھ لیں اللہ اکبر. اب درجنوں دفعہ نماز میں کہتے ہیں اللہ اکبر، کیا کہ بندے تجھ میں تکبر نہ آ جائے. آپ نے دیکھا نا لوگ کسی کے پاس علم آ جائے، کسی کے پاس ڈگری آ جائے، کسی کو کوئی 500 دینار 1000 دینار مہینے کا ملنا شروع ہو جائے، اس کے دیکھنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے، اس کے بولنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے. تھوڑی سی گاڑی اچھی آ جائے، میں نے دیکھا لوگ انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے. تھوڑا سا پیسہ روپیہ آ جاتا ہے، رحم کے رشتوں کا قتل شروع کر دیتے ہیں، خوشیوں کا قتل شروع کر دیتے ہیں. نہ میرے پیارے بھائیو، بڑی ذات اللہ کی ہے، بڑائی اللہ کی ہے، عظمت اللہ کی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو اس کی عظمت کے سامنے بچھ جائیں، جھک جائیں، تواضع اختیار کریں. یہ نماز میں اللہ اکبر کیوں ہے؟ یہ ہماری ٹیوننگ ہوتی ہے تاکہ بندہ تکبر نہ کرے، خود کو بڑا نہ سمجھے. یہ ایک بہت بڑی کوتاہی ہمیں آ گئی. ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن اندر ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، چھوٹا میں بھی نہیں ہوں، میں بھی بڑی چیز ہوں. نا بھائی، بولتے دفعہ 1000 دفعہ سوچا کریں، کسی سے معاملہ کرتے ہوئے 1000 دفعہ سوچا کریں. اگر اللہ نے کوئی نعمت خیر و برکت دے دی ہے تو اللہ کے سامنے بچھ جائیں، جھک جائیں، شکر گزار بنیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بیان کرتے ہیں اذا علونا کبرنا، جب ہم چڑھائی چڑھتے تھے تو رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. یا اللہ چڑھائی چڑھنے سے ہم بڑے نہیں ہو گئے، بڑی ذات تیری ہے. جانور ذبح کرتے بسم اللہ اللہ اکبر. عید کے موقع پہ یہ آپ شہر و رمضان والی آیت پڑھیں، آخر میں کیا ہے؟ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ جو اللہ کے پیار میں بھوکے پیاسے رہتے ہو، یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے اللہ کی بڑائی بیان کرو. تم چھوٹے ہو، اللہ بڑا ہے. تم اس بڑے کے سامنے بھوکے ہو، پیاسے ہو، صبح سے تم نے حلال چیزیں بھی نہیں کھائیں. تو یہ روزہ بندے کے دل میں بڑائی پیدا کرتا ہے. قربانی کے موقع پہ کیا کہا؟ لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. تو یہ ساری چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بڑائی کو رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میں آپ کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، یہ بہت زیادہ پڑھا کرو. بلکہ جب امام کے ہاں نماز پڑھتے ہو یا اپنی نماز پڑھتے ہو نا، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے بعد بھی یہ پڑھ لیا کرو. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا ہے، ہمیشہ سے بڑا ہے، ہمیشہ کے لیے بڑا ہے. وہ پاک ہے، تعریفیں اللہ پاک کی ہیں، ہم صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے سنا، وہ پڑھ رہے تھے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. آپ نے فرمایا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے یہ بول سن کر. آپ نے فرمایا آسمان کے دروازے کھل گئے. آپ نے فرمایا اس جملے کو اٹھانے کے لیے اللہ پاک نے مسجد نبوی میں 12 فرشتوں کو نازل فرما دیا. تو میرے پیارے بھائیو، آئیے اب آخر میں آپ کو اللہ کی بڑائی کا میں معنی بتا دیتا ہوں. یہ قابل توجہ بات ہے. ہر بندہ کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کو بڑا مانتا ہوں، ہر بندہ کہتا ہے میں اللہ کی عظمت کو مانتا ہوں، لیکن اللہ اکبر کبیرہ لہ الکبریاء فی السماوات والارض کا معنی سن لیں. اللہ اکبر کا معنی، اللہ اکبر کبیرہ کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جیسی بڑی ذات کسی کی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں بھی بڑائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جیسی بڑائی کسی کی صفات میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت بھی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے سامنے ہمیں بڑا نہیں بڑھنا چاہیے۔ اسلام سب سے بڑا دین ہے، یہ اللہ کا نازل کردہ ہے، اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے۔ اب مجھے آپ امانت داری سے بتائیں، میری طرف دیکھنا، زور کی اذان ہوتی ہے، مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، عصر کی اذان ہوتی ہے، مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، مغرب عشاء، ایک بندہ فجر کے وقت بستر پہ سویا ہوا ہے، مؤذن نے کہا اللہ اکبر الصلاۃ خیر من النوم، یہ سویا ہوا ہے، اس نے اللہ کی بڑائی کو نہیں سمجھا۔ بندے کے دل میں اللہ کی عظمت بیٹھ جائے، اللہ کی بڑائی بیٹھ جائے، وہ بستروں پہ فجر ضائع نہیں کر سکتا، وہ زور اثر مغرب عشاء دکانوں پہ ضائع نہیں کر سکتا اگر بندہ اندر سے اللہ کے سامنے بچ جائے اور اپنے اللہ کو بڑا مان جائے۔ یہ جتنی بغاوت ہے، جتنی نافرمانی ہے اور جتنی نیک مال میں غفلت ہے، ہم نے صحیح معنوں میں اللہ کی بڑائی کو اپنے دل میں نہیں اتارا۔ اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ کی ذات بھی بڑی ہے، اللہ کی بات بھی بڑی ہے، اللہ کی صفات بھی بڑی ہیں، اللہ کی شریعت بھی بڑی ہے، اور یہ بھی معنی ذہن میں رکھ لیں اللہ تعالیٰ کا حکم بھی بڑا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں۔ حضرت الامام قاری صاحب تشریف فرما ہے، یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ کسی کو کہتے ہیں مجھے ایک گلاس پانی لا کر دو، 6 دفعہ کہتے ہیں، ہر اذان میں تقریباً اللہ اکبر 6 دفعہ آتا ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، تقریباً 6 دفعہ۔ یہ 6 دفعہ کسی سے پانی مانگے تو وہ ایک دفعہ بھی سن کے نہ لا کے دے، مجھے بتائیں اس نے قاری صاحب کو بڑا مانا؟ اگر بڑا مانتا تو سب سے پہلے جب اس نے یہ آواز سنی تھی نا پانی لا کر دو، فوراً پانی لینے چلا جاتا۔ تو 6 دفعہ اگر یہ کہیں اور وہ پانی نہ لا کے دے، اس نے بڑا نہیں مانا، اس نے نافرمانی کی ہے۔ بے نماز اللہ کی بڑائی نہیں مانتا، اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا باغی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نماز کوئی نعوذ باللہ الیاذ باللہ یہ شغل مل رہا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے آپ کو عصر کی نماز پڑھائی ہے۔ سب سے پہلی کامیابی کسی بندے کو چیک کرنا ہونا کہ اس نے اللہ کو بڑا مانا ہے کہ نہیں مانا، اس کی نماز چیک کرو، اس کی پہلی صف چیک کرو۔ اگر وہ اذان سنتے ہی روتے روتے وضو کرتے دوڑ کر اللہ کے گھر میں آتا ہے، پہلی صف میں دائیں جانب بیٹھ جاتا ہے، سمجھ لے کہ اس بندے نے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اللہ کو بڑا مان لیا ہے، جھک گیا اللہ کے سامنے۔ لوگ کہتے ہیں جی نماز میں ہمیں خیالات آتے ہیں، جی وسوسات آتے ہیں، دنیا کا سوچتے رہتے ہیں، دیناروں کا سوچتے رہتے ہیں، تو جب اندر جو ہے وہ دنیا کی حوث سے بھرا ہوگا، درہم و دیناروں سے ہی بھرا ہوگا، تو دنیا ہی سوچنی ہے۔ جب اللہ کی عزت ہوگی، اللہ کی ہیبت ہوگی، اللہ کی حرمت ہوگی، اللہ کی کبریائی اور بڑائی کا تصور ہوگا، پھر انسان کا سجدے سے سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔ اور آخری بات سن لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ اکبر، اللہ کا فیصلہ بھی سب سے بڑا ہے۔ اللہ نہ کرے باپ فوت ہو جائے، اللہ نہ کرے کوئی بیٹا فوت ہو جائے، اللہ نہ کرے کوئی تقدیر کا معاملہ غالب آ جائے، تو اللہ کا فیصلہ سب سے بڑا ہے۔ گلے شکوے نہیں کرنے چاہیے، اللہ کے فیصلے کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میری والدہ کو فوت نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کو عمر ہے اس کے فوت ہونے کی۔ کو مزاج کے خلاف اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے، اس کو چیلنج نہ کریں، اس پہ نکتہ چینی نہ کریں، تنقید نہ کریں، اعتراض نہ کریں۔ میں کہتا ہوں چھوڑے سارا دین ایک طرف رکھیں، اللہ اکبر بندے کو سمجھ آ جائے نا تو بندہ تیر کی طرح سیدھا ہو جائے، اس کا عقیدہ سیدھا ہو جائے، اس کے اعمال سیدھے ہو جائیں۔ لیکن یہ بہت بڑا المیہ ہے جی کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اللہ کی بڑائی کا سبق حاصل کرنے کا، اللہ کی عظمت کا سبق حاصل کرنے کا۔ تو میرے پیارے بھائیو، آپ مساجد میں آتے ہیں، کوشش کیا کریں جو حلقات ہوتے ہیں حلقات میں بیٹھا کریں، جالیات کے ذریعے جو دروس ہوتے ہیں ان دروس میں بیٹھا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا سبق سنیں پڑھیں، اللہ کی عظمت کی باتیں سنیں پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقین مانے اللہ کے بہت قریب تھے، اللہ کی عظمت اور بڑائی کو جاننے والے تھے۔ میں حیران ہوتا ہوں کسی وقت اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا، یہ شیخ صاحب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب سے زیادہ بے بسی کرتے ہوئے کس کو دیکھا ہے؟
تو میں باوضو بیٹھا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، اقسم بجلال اللہ، میں نے سب سے زیادہ اللہ کے سامنے بے بسی کرتے اگر کسی کو دیکھا ہے نا تو اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ میں جب بخاری پڑھتا ہوں، مشکات پڑھتا ہوں، حدیثیں پڑھتا ہوں، نبی علیہ السلام بچ جاتے، روتے رہتے، اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک، اے میرے اللہ میں تیری ناراضگی سے، تیرے غصے سے، تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ میں تیری پکڑ سے، تیری عفیت کی پناہ میں آتا ہوں۔ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہم جاتے تھے، ڈر جاتے تھے، تھوڑی سی حواس تیز چلتی تھی، رسول پاک دعائیں پڑھتے تھے، اللہ کے سامنے جھکتے تھے۔ مجھے آپ بتائیں، جاتے جاتے آخر میں ایک بات بتائیں، میری طرف دیکھیں، یہ جو بندہ فیس بک پہ، یوٹیوب پہ بغیرتی دیکھتا ہے، بے حیائی دیکھتا ہے، ناچ گانا دیکھتا ہے، یہ سلسلے دیکھتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی بڑائی ہے؟ اللہ کی بڑائی ہو تو زبان ہمارا ہوتی ہے، اللہ کی بڑائی ہو تو دل میں شرارت، نفاق اور کوڑ ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی ہو تو دل میں تکبر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر قیامت والے دن تکبر نکلا، اللہ پاک نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنی بڑائی اور عظمت اور کبریائی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ رب العالمین ہے، وہ رب السماوات والارض ہے، وہ خالق و کل شیء ہے، وہ مالک و کل شیء ہے۔ یہ تھوڑا سا وقت اللہ نے ہمیں چیک کرنے کے لیے دیا ہے، تکبر میں ضائع نہ کریں، گھمنڈ میں ضائع نہ کریں، لڑ کے ضائع نہ کریں۔ اللہ کو بڑا جانے، اللہ کو بڑا پہچانے۔ آپ مائنڈ نہ کرنا، میں کچھ سچی باتیں کر جاتا ہوں، لوگ جانوروں جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں، لڑ لڑ کے زندگی برباد کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جو دوسری وحی آئی تھی وہ کیا آئی تھی؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ خود اللہ کو بڑا مانو، اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں اتارو اور اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرو۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، خوب اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ ہم آئے ہی اللہ کے کلمے کو بڑا کرنے کے لیے ہیں، ہم بڑے نہیں ہیں، اللہ کی ذات بڑی ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ آخری حدیث سن لے، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں، رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ کو بڑا مان کے اس کے سامنے عاجزی اختیار کرے، اللہ فرماتے ہیں ہم اسے بھی لوگوں کی نگاہوں میں بڑا کر دیتے ہیں، ہم اسے بھی بلند کر دیتے ہیں۔ بلندی کو جانے والا راستہ، یہ ذہن میں رکھ لیں، بلندی کو جانے والا راستہ، کامیابی اور سعادت کو جانے والا راستہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کے آگے بچھ جانے والا راستہ ہے۔ جتنا جھکو گے اللہ اتنا بلند کرے گا، جتنا سجدے میں زیادہ ٹائم لگاؤ گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوشی کی اتنی بلندیاں عطا کرے گا، طمانینت کی اللہ اتنی اونچائیاں آپ کو عطا کرے گا۔ آج کے مسلمانوں کو میں دیکھ رہا ہوں، کافروں جیسی زندگی بسر کر رہا ہے، بے دینوں جیسی زندگی بسر کر رہا ہے، ہر وقت گلے شکوے، الجھا بکھرا بکھرا، اور کوئی اس کو علم ہی نہیں ہے میرا رب ہے اور میں اس کا بندہ ہوں اور میں نے اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور یہ وقت اللہ نے مجھے چیک کرنے کے لیے دیا، میں کیا کرتا پھرتا ہوں۔ اللہ کو جنہوں نے بڑا مانا ہوتا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں صحابہ کی باتیں آپ کو بتاتا، کیسے وہ روتے رہتے تھے ساری ساری رات اللہ کے سامنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جی ہماری ان تھوڑی باتوں میں زیادہ برکتیں فرما دے۔ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ پاک اس کی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی انکساری نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی کے سامنے سر نگو ہونے کی، دب جانے کی، بچھ جانے کی، جھک جانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اپنے دل کو اللہ کے آگے جھکا دیں، اپنی زبان کو اللہ کے آگے جھکا دیں، بولنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچا کریں، رب کے علاوہ اس دل میں کسی کو بسانے سے پہلے پیسہ روپیہ درم دینار عورت دولت شہرت 1000 دفعہ سوچا کرے۔ یہ دل اللہ کی بڑائی کے لیے، اس میں اللہ کی بڑائی کو رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خاندان میں جتنے نیک فوت ہو گئے ہیں اللہ پاک ان کی بخشش فرما، اور اس مسجد کو قیامت تک آباد اور شاد فرما، اور آج کے درس کا جن لوگوں نے اہتمام کیا اللہ پاک ان کے مال جان اولاد میں برکت نصیب فرما، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بڑائی جاننے کی، ماننے کی اور اس کے آگے بچھنے اور جھکنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن ہمیں اپنی بارگاہ میں سرخرو فرما، بغیر حساب کے جنت نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تکبیر تحریمہ کے بعد بھی یہ پڑھ لیا کرو، اللہ اکبر کبیرہ
والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا ہے، ہمیشہ سے بڑا ہے، ہمیشہ کے لیے بڑا ہے، وہ پاک ہے۔ تعریفیں اللہ پاک کی ہیں، ہم صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے سنا، وہ پڑھ رہے تھے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ آپ نے فرمایا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے یہ بول سن کر۔ آپ نے فرمایا آسمان کے دروازے کھل گئے۔ آپ نے فرمایا اس جملے کو اٹھانے کے لیے اللہ پاک نے مسجد نبوی میں 12 فرشتوں کو نازل فرما دیا۔ تو میرے پیارے بھائیو، آئیے اب آخر میں آپ کو اللہ کی بڑائی کا میں معنی بتا دیتا ہوں۔ یہ قابل توجہ بات ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کو بڑا مانتا ہوں، ہر بندہ کہتا ہے میں اللہ کی عظمت کو مانتا ہوں، لیکن اللہ اکبر کبیرہ لہ الکبریاء فی السماوات والارض کا معنی سن لیں۔ اللہ اکبر کا معنی، اللہ اکبر کبیرہ کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جیسی بڑی ذات کسی کی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں بھی بڑائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جیسی بڑائی کسی کی صفات میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر تحریمہ کے بعد بھی یہ پڑھ لیا کرو، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے، ہمیشہ سے بڑا ہے، ہمیشہ کے لیے بڑا ہے، وہ پاک ہے۔ تعریفیں اللہ پاک کی ہیں، ہم صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے سنا، وہ پڑھ رہے تھے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ آپ نے فرمایا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے یہ بول سن کر۔ آپ نے فرمایا آسمان کے دروازے کھل گئے۔ آپ نے فرمایا اس جملے کو اٹھانے کے لیے اللہ پاک نے مسجد نبوی میں 12 فرشتوں کو نازل فرما دیا۔ تو میرے پیارے بھائیو، آئیے اب آخر میں آپ کو اللہ کی بڑائی کا میں معنی بتا دیتا ہوں۔ یہ قابل توجہ بات ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کو بڑا مانتا ہوں، ہر بندہ کہتا ہے میں اللہ کی عظمت کو مانتا ہوں، لیکن اللہ اکبر کبیرہ لہ الکبریاء فی السماوات والارض کا معنی سن لیں۔ اللہ اکبر کا معنی، اللہ اکبر کبیرہ کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جیسی بڑی ذات کسی کی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں بھی بڑائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جیسی بڑائی کسی کی صفات میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر تحریمہ کے بعد بھی یہ پڑھ لیا کرو، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے، ہمیشہ سے بڑا ہے، ہمیشہ کے لیے بڑا ہے، وہ پاک ہے۔ تعریفیں اللہ پاک کی ہیں، ہم صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے سنا، وہ پڑھ رہے تھے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ آپ نے فرمایا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے یہ بول سن کر۔ آپ نے فرمایا آسمان کے دروازے کھل گئے۔ آپ نے فرمایا اس جملے کو اٹھانے کے لیے اللہ پاک نے مسجد نبوی میں 12 فرشتوں کو نازل فرما دیا۔ تو میرے پیارے بھائیو، آئیے اب آخر میں آپ کو اللہ کی بڑائی کا میں معنی بتا دیتا ہوں۔ یہ قابل توجہ بات ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کو بڑا مانتا ہوں، ہر بندہ کہتا ہے میں اللہ کی عظمت کو مانتا ہوں، لیکن اللہ اکبر کبیرہ لہ الکبریاء فی السماوات والارض کا معنی سن لیں۔ اللہ اکبر کا معنی، اللہ اکبر کبیرہ کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جیسی بڑی ذات کسی کی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں بھی بڑائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جیسی بڑائی کسی کی صفات میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ